فرمایا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ کسی کو مقرر نہیں فرمایا تھا۔ یہ جنہوں نے عید کے نام پر دن منایا اور اس تصور کے ساتھ منایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا، غدیر خم کے مقام پر، حجۃ الوداع سے واپسی کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جماعت صحابہ میں ایک اعلان فرمایا تھا، اور وہ ایک مخصوص واقعے کے پس منظر میں تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال غنیمت کی تقسیم کے ضمن میں حضرت اسامہ نے اپنے دل میں کچھ شک پیدا ہونے کی وجہ سے اس کو رفع کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقسیم مال غنیمت پر مقرر فرمایا تھا، حضرت علی نے اپنا بھی حصہ مقرر فرمایا ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ وہ حصہ دوسروں سے زیادہ تھا، تو میرے دل میں اس حوالے سے کجی ہے، تو آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مسئلے کے حل اپنی کجی کو دور کرنے کے لیے، لیکن عرف عام میں حضرت علی کی شکایت کی، عرف عام میں ہم کہیں گے سرکار نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ سرکار علیہ السلام نے ان کے اس عمل کو یا اس سوچ کو پسند نہیں فرمایا، اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی نے جو کچھ لیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے۔ ظاہر ان کا گمان یہ تھا نا کہ حضرت علی نے باقیوں سے زیادہ لیا ہے، ان کے دل میں کجی تھی، وہ چاہتے تھے میرے دل کی کجی دور ہو جائے، بات صاف ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اپنے دلوں میں بغض نہیں رکھتے تھے، جو بات تھی انہوں نے عرض کر دی سرکار کی بارگاہ میں، کیونکہ سرکار نے مقرر کیا تھا تقسیم پر۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی نے جو لیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار تھے، اور تم اپنے دل میں علی کے لیے کوئی کجی نہ رکھو۔ پھر سرکار نے اہتماماً کہ شاید اسامہ کی طرح اوروں کے دلوں میں بھی کوئی کجی ہو، یہ پس منظر بتا رہا ہوں میں آپ کو اس اعلان کا، جس کے حدیث کے ایک جملے کو بیان کر کے ایک عید منائی جاتی ہے، اور عید کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل کی تقرری کا اعلان تھا۔ سرکار علیہ السلام مجمع میں تشریف لائے، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیباً، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اگر کوئی شکوک و شبہات حضرت علی کے متعلق ہوں تو وہ دور ہو جائیں، کیونکہ حضرت علی اور حق یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تقوی، طہارت، پاکیزگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حضرت علی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کی شان کے لیے، ان کی منقبت کے بیان کے لیے، اور موجود افراد کے دلوں میں اگر کوئی شک ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے سرکار علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حضور نے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا، اور حضور کے بعد حضرت علی خلیفہ ہے، یعنی وہ خلیفۃ بلا فصل کا ترجمہ کر لیا انہوں نے، جو وہ اپنی اذان کے کلمات میں بھی دہراتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یاد رکھنی چاہیے اس ضمن میں، بہت مختصر، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، حضرت عثمان پر مجھے بات کرنی ہے، لیکن ضمناً کیونکہ یہ بات ہے اور خاص حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن یہ چیز منائی جاتی ہے، اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر حضور علیہ السلام کو حضرت علی کی نیابت و خلافت ہی کا اعلان کرنا مقصود تھا تو اس کے لیے تو بہترین موقع خطبہ حجۃ الوداع تھا نا، جب 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ تو حضور نے یہ اعلان وہاں کیوں نہیں کیا؟ حج ختم ہو گیا، واپس تشریف لا رہے تھے، مدینے سے کچھ فاصلے پر تھے، اب اس وقت حضور کے ساتھ صرف وہ صحابہ تھے جو یمن اور مدینے سے تعلق رکھتے تھے، باقی سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ تو اگر حضور کو حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو اس کے لیے تو بہترین موقع وہ تھا کہ جب خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے حضور، اور 1 لاکھ اور بعض روایت میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور کے سامنے موجود تھے، اور پوری دنیا سے آئے ہوئے صحابہ کرام تھے، تو وہ بہترین موقع تھا، اس وقت اعلان کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ اعلان حضرت علی کی خلافت ہی کا تھا
تو کوئی جواب دے کہ حضور کو کیا تکلف تھا یہ کہنے میں کہ من کنت مولاہ فعلی خلیفتہ، میں جس کا مولا ہوں علی میرے بعد اس کے لیے میرا خلیفہ ہے۔ یہ کہنے میں حضور کو کس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، کس نے منہ پکڑا ہوا تھا؟ حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے؟ بھائی حضور فرماتے میں جس کا مولا ہوں علی میرے بعد اس کے لیے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، سیدھا سیدھا فرما دیتے۔ دو بات۔ تیسری بات، اگر یہاں مولا کا ترجمہ خلیفہ کیا جائے، نائب کیا جائے، سجادہ نشین کیا جائے، جانشین کیا جائے جو وہ لوگ کرتے ہیں، تو پھر پہلے یہ جواب دو کہ حضور کس کے سجادہ نشین تھے؟ کیونکہ حضور نے تو یہ کہا نا من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، تو اگر مولا کے معنی سجادہ نشین کے ہیں، خلیفہ کے ہیں، جانشینی کے ہیں، تخت نشینی کے ہیں، خلافت کے ہیں، تو بتاؤ حضور کس کے نائب تھے، کس کے خلیفہ تھے، کس کے سجادہ نشین تھے؟ اور اگر حضور نے اپنے آپ کو مولا کہا اور اس مولا میں حضور کسی کے سجادہ نشین نہیں ہے اور کسی کے خلیفہ نہیں ہے، کسی کے نائب نہیں ہے، تو پھر حضرت علی مولا ہو کر کس کے نشین ہو گئے اور کیوں ہو گئے؟ یہ لفظ مولا عربی میں عام ہے، یہ لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ ہوا مولاہ، قرآن کے الفاظ جو میں پڑھ رہا ہوں، بے شک اللہ ان کا مولا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ بھی مولا ہے، کس کا نائب ہے اللہ؟ کس کا خلیفہ ہے؟ کس کا سجادہ نشین ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مولا ہیں، اس حدیث میں خود نے حضور نے اپنے آپ کو مولا کہا ہے، من کنت مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں۔ اور ہر نماز میں ہم حضور کے لیے کہتے ہیں سیدنا و مولانا، ہمارے مولا، تو حضور بھی مولا ہیں۔ تو حضور کس کے نائب اور خلیفہ اور سجادہ ہیں؟ کسی کے بھی نہیں ہے۔ اللہ کس کا نائب، خلیفہ اور سجادہ ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سیدھا سیدھا یہ ہوا، اور عربی کی کسی لغت میں بھی مولا کے معنی نائب، سجادہ اور خلیفہ کے نہیں ہوتے۔ اس کے معنی تین معنی معروف ہیں اس کے۔ ایک معنی ہے مولا کا مددگار، ایک معنی ہے مولا کا دوست، اور ایک معنی ہے مولا کا محبت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مولا کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ساری مخلوق کا مددگار ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی طور پر مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہم حضور سے جو مدد مانگتے ہیں اس ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں کہ حضور اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ ذاتی اور حقیقی مددگار تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اسی لیے اللہ مولا ہے، کیونکہ اللہ مددگار ہے، ساری مخلوق کا مددگار ہے اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اسی طرح اللہ پر دوست کے معنی بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کا سچا غلام، جو اللہ کا فرما بردار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی فرما برداری کرتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، یعنی اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ مولا ہے۔ کن معنوں میں؟ کہ وہ دوست ہے اہل ایمان کا، مددگار ہے ساری مخلوق کا، محبت کرتا ہے سب سے، یہی تین معنی ہیں۔ حضور پر بھی انہی تین معنوں کا اطلاق ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر صاحب ایمان کے دوست ہیں، حضور سے بڑھ کر ہمارا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دوست کس کو کہتے ہیں؟ جو ہماری بھلائی کا چاہنے والا ہو، اور حضور تو ایسی بھلائی کے چاہنے والے ہیں کہ جب سارے دوست مٹی میں ڈال کے چلے جاتے ہیں تو یہ دوست اکبر ہے جو وہاں آ کر ہماری خبرگیری کرتا ہے۔ حضور تو ایسے دوست ہیں ہمارے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دوست ہیں، حضور ہی ہمارے مددگار ہیں اللہ کی عطا سے، حضور ہی ہمارے مددگار ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس لفظ کا جو اطلاق ہے، اس کا اعلان بالکل سیدھا سیدھا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کا مددگار ہے، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے مدد کرتا ہے، جو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی کی مدد کرے گا گویا میری مدد کرے گا، جو علی کو دوست رکھے گا مجھ کو دوست رکھے گا۔ یہ ترجمہ ہے حدیث کا۔
اور ان سارے معنوں پر اور ان ساری تشریحات پر اہل سنت کا ان لوگوں سے بڑھ کر ایمان اور عقیدہ ہے جو ان کے نام پر محبت کہہ کر سینہ پیٹتے ہیں. ہمارا ان سے بڑھ کر ان الفاظ پر ایمان ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حضور سے محبت کرتا ہو علی سے محبت نہ کرے. ہو نہیں سکتا کہ علی سے محبت کرتا حضور سے محبت نہ کرے. ہو نہیں سکتا کہ حضرت علی کا مددگار بنے اور حضور سے اپنا مددگار نہ مانے. ہو نہیں سکتا کہ حضور اس کے مددگار ہوں حضرت علی اس کے مددگار نہ بنے. ہو نہیں سکتا کہ حضور اس کے دوست ہوں حضرت علی اس کے دوست نہ ہوں, یا وہ حضرت علی کا دوست بن جائے اور حضور اس کے دوست نہ بنے. ہو ہی نہیں سکتا. سارے مفہوم اس پر آتے ہیں. یہ بات جملہ معترضہ کے طور پر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اللہ تبارک تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے.